اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا بسنے کا نام ہجرت ہے۔ جب عرب کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور وہاں رہنا ان کے لیے بالکل ہی ناممکن ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلص ساتھیوں سے فرمایا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اپنے لیے اب کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے زندگی بسر کر سکو۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں بہت سکھ چین سے رہتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے جو عرب سے بہت قریب ہے۔ دونوں کے درمیان صرف ایک سمندر حائل ہے جس کا نام بحر احمر ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں اور وہ عیسائی تھا۔ رجب کا مہینہ اور نبوت کا 5واں سال تھا۔ اشارہ پاتے ہی بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا اور 2-2 4-4 کر کے سب نے عرب کو خیر بات کہا۔ پھر حبشہ پہنچے تو نجاشی نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے یہاں بڑی عزت سے بسایا اور ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ قریش کو خبر ہوئی تو وہ بہت جزبز ہوئے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایسا کیوں تھا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بیچاروں نے اپنا گھر بار ہی تو چھوڑا تھا۔ پھر ان کے چلے جانے سے قریش کو سکون بھی تو مل گیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ قریش ان سے ڈرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ کہیں باہر سے ان کو مدد مل گئی تو کیا بنے گا، تب تو ہم ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے اور ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا۔ پھر تو ان کی آواز ہر طرف سے گونج اٹھے گی اور جدھر دیکھو اسلام ہی کا بول بالا ہوگا اور بتوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ چنانچہ فوراً انہوں نے شاہ حبشہ کے پاس 2 سفیر بھیجے۔ ایک ابو ربیہ کا بیٹا عبداللہ تھا اور دوسرا عاص کا بیٹا عمر۔ یہ لوگ گئے تاکہ بادشاہ کے کان بھریں اور مسلمانوں کو پکڑ کر پھر اپنے یہاں لے آئیں۔ بادشاہ کو لبھانے کے لیے وہ قیمتی تحفے بھی ساتھ لے گئے۔ حبشہ پہنچتے ہی وہ پہلے پادریوں سے ملے، کیونکہ چال یہ تھی کہ پہلے انہوں کو ہموار کیا جائے۔ چنانچہ اس غرض سے ان کو بھی کچھ تحفے دیے۔ پھر اس کے بعد دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی نیاز مندی سے تحفے پیش کیے۔ پھر بولے، بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں اور انہوں نے حضور کے یہاں پناہ لی ہے۔ جہاں پناہ، انہوں نے قومی دین سے بغاوت کی ہے اور حضور کا دین بھی نہیں اپنایا۔ ایک نیا ہی دین لے کر وہ اٹھے ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی آپ۔ گھر گرانے والے بھی ان سے عاجز آ چکے ہیں، چنانچہ ان کو لینے کے لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہیں اور ان کے عزائم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پادریوں نے بھی فوراً تائید کی اور پرزور انداز میں بولے، جہاں پناہ، یہ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی کچھ مجرم یہاں گھس آئے ہیں، انہیں ضرور ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن نجاشی نے انکار کیا۔ اس نے کہا، جن لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے اور ہمارے پاس رہنا پسند کیا ہے، میں ان کی باتیں بھی سنوں گا، وہ جہاں کہیں بھی ہو حاضر کیے جائیں۔ جبکہ یہی چیز تھی جس سے قریشی سفیر سب سے زیادہ گھبرا رہے تھے۔ چنانچہ مسلمان حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا، سنا ہے کہ تم لوگوں نے قومی دین چھوڑ دیا اور میرا دین بھی نہیں اپنایا، اور جو دوسرے دین ہیں ان سے بھی تم بیزار ہو۔ سنا ہے کہ تم لوگ کوئی نیا دین لے کر اٹھے ہو، آخر وہ کون سا دین ہے؟ کیا قصہ ہے؟ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ سب کی طرف سے بولے، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کے خاندان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی سچائی اور پاک بازی سے بھی خوب واقف ہیں۔ اس رسول نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بے جان مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز آ جائیں، بدکاری چھوڑ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں اور خیرات دیں،
चुनाचे हमने इसको सच जाना और इस पर ईमान ले आए। नीज़ अल्लाह की तरफ से इसने जो कुछ बताया इसे जानो दिल से तस्लीम कर लिया। बस यही जुर्म है जिस पर कौम नाराज़ हो गई और हमको बेदर्दी से सताने लगी, ताकि हम इस दीन से तौबा कर लें और फिर गलत राहों में भटकते फिरें। जब हम बिल्कुल ही तंग आ गए और वहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया तो मजबूरन हमने आपके मुल्क में पनाह ली कि शायद यहाँ चैन नसीब हो जाए और जुल्म सितम का साया सर से टल जाए। नजाशी बोला, इस पर जो कलाम उतरा है इसे मैं भी सुनना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ मौजूद है? हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो मौका की तलाश में थे ही। उन्होंने इंतहाई सोच के साथ सूरह मरियम की चंद आयतें सुनाईं। नजाशी पर इन आयतों का बहुत असर हुआ, चुनाचे इस पर रिक्कत तारी हो गई और आंखों से बेतहाशा आंसू उबल पड़े। वो इतना रोया कि दाढ़ी भीग गई। जितने पादरी वहाँ मौजूद थे इन सब का भी दिल पिघल कर रह गया और आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। रोते रोते इन सब की भी दाढ़ियाँ और सहीफ़े तर हो गए। फिर नजाशी बोला, खुदा की कसम, ये और ईसा का कलाम दोनों एक ही चश्मे की शाखें हैं और एक ही चराग के परतू हैं। फिर इसने कुरैश के सफ़ीरों से कहा, वापस हो जाओ, बखुदा अब ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। इस तरह इसको मुसलमानों से ख़ास हमदर्दी हो गई और इनको ज़ालिम दुश्मनों के हवाले करना उसने गवारा न किया। कीमती तोहफ़ों को उसने नफ़रत और हकारत से ठुकरा दिया और सफ़ीरों की एक बात भी सुनने को तैयार न हुआ। चुनाचे वो दोनों अपना समूह लिए वापस आए और मुसलमान हबशा में आराम व इत्मीनान से रहते रहे। अब तो मुसलमान हबशा में अमन से हैं। अब तो मुसलमानों के ज़ोर पकड़ने की राहें खुल गईं। ये सोचकर मुशरिक सरदार तड़प उठते थे। चुनाचे एक दिन वो इकट्ठे हुए और आपस में एक कॉन्फ्रेंस की। मुगीरा का बेटा वलीद सदर बना, जो बहुत ही बूढ़ा था और पूरी कौम में हर दिल अजीज़ था। फिर कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात छिड़ गई। वलीद ने कहा, हज के दिन करीब आ गए हैं, इसलिए बाहर से अब वफ़द आएंगे और मोहम्मद का तो चर्चा है ही, इसलिए इसके बारे में भी वो तहकीक करेंगे। लिहाजा आपस में एक ही बात तय कर लो और सब मिलकर वही कहना। देखो, एक दूसरे की उल्टी बात मत कहना, वरना लोग समझ जाएंगे कि तुम झूठे हो और फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। कुरैश ने कहा, अब्द शमस के बाप, फिर हमें कोई एक बात बता दीजिए कि हम सब वही कहें। वलीद बोला, नहीं, पहले तुम बताओ, तुम लोगों की क्या राय है? कुरैश ने कहा, हम कहेंगे कि मोहम्मद काहिन है। वलीद बोला, नहीं, खुदा की कसम वो काहिन नहीं, हमने बतेरे काहन देखे हैं। काहनों के गीत और इनके कलाम दूसरे ही रंग के होते हैं। कुरैश ने कहा, तो हम कहेंगे कि वो मजनू हैं। वलीद बोला, नहीं, वो मजनू भी नहीं, हमने जुनून को खूब देखा पहचाना है, इसके अंदर एक भी जुनून की अलामत नहीं और मजनूनों किसी कोई भी कैफियत नहीं। कुरैश ने कहा, तो हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद बोला, वो शायर भी नहीं, हमने खूब ज़मीन शेर की खाक छानी है और हम सारी बहरों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसका कलाम शेर नहीं हो सकता। कुरैश ने कहा, तो हम कहेंगे कि वो जादूगर है। वलीद बोला, वो जादूगर भी नहीं, हमने बथेरे जादूगर देखे हैं और जादू के 20 करतब भी देखे हैं, ये जादूगरों का टूना मंत्र नहीं मालूम होता। कुरैश ने कहा और बहुत हैरानी के साथ कहा, फिर हम क्या करें अब्द शमस के बाप? वलीद बोला, खुदा की कसम, इसके कलाम में बिला की मिठास है। वो गोया एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और बहुत ही मजबूत हैं और शाखें इंतहाई मीठे और लजीज फलों से लदी हैं। लिहाजा इनमें से कोई बात भी कही तो सारा पोल खुल जाएगा और जो सुनेगा समझ जाएगा कि ये प्रोपेगेंडा है। सबसे लगती हुई बात यह है कि वो एक जादूगर है जो जादू असर कलाम लेकर आया है और इससे वो बाप बेटे, भाई बहन, बीवी शोहर और ख़ानदान में फूट डाल रहा है। ये राय सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। चुनाचे जलसा बर्खास्त हो गया और अब ये तय हो गया कि हाजियों के काफ़िले आएंगे तो सब लोग यही प्रोपेगेंडा करेंगे। लीजिए, हज का ज़माना आ गया और हाजियों के काफ़िले भी आ गए
اور اب وہ ہر وقت طاق میں لگے رہتے اور جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے۔ اس وقت جس کو دیکھو بس زبان پر یہی الفاظ تھے، محمد تو ایک جادوگر ہے جو جادو اثر کلام لے کر آیا ہے۔ پھر قافلے لوٹ کر اپنے یہاں گئے اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دی۔ اس طرح پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ہو گیا اور بہتوں کو حقیقت حال جاننے کا بھی شوق ہوا اور وہ اسی دھن میں گھروں سے نکل پڑے۔ آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے۔ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کی، مگر وہ سازش خود ان کے سر پر آ پڑی۔ انہوں نے اسلام مٹانے کی کوشش کی، مگر اس سے اسلام کو اور ترقی ملی۔ سارے عرب میں آپ کا شہرہ ہو گیا تو اس کے اثرات بہت دور تک پہنچے، جبکہ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا تھا۔ کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہے اور ہم جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی، کیونکہ دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے آئے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا بازار گرم تھا، لوگ انجام سے آنکھیں بند کیے رنگ رنگلیوں میں مست تھے۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست آواز تھی۔ پھر یہی نہیں، مکہ بتوں کا گھر تھا، اس لیے لوگ دور دور سے ان کی زیارت کو آتے تھے اور قریشی ان بت خانوں کے محنت اور ان آستانوں کے مجاور تھے، اس لیے ان کو بھی نذرانے ملتے تھے۔ پھر مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح لوٹتے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے ایک خطرہ تھا، اس لیے اب وہ نچلے کب بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمدردی کا کوئی سوال نہیں، چاہے محمد ہو یا اس کے ساتھی۔ اب یہ ان کی زبانوں پر باتیں تھیں۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے۔ یہ ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے اور چاہتے کہ کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائیں۔ مسلمانوں سے یہ بحرامیاں دیکھی نہ جاتیں، بے اختیار وہ تڑپ تڑپ اٹھتے اور جو لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مظلوموں کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے دیکھا کہ اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ رہی ہے، لہٰذا اب انہوں نے غلاموں کو بیچنا بھی بند کر دیا اور سوچا کہ ان کا خوب ناک میں دم کریں، خود ہی یہ ساری مستی بھول جائیں گے۔ جو مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور حبشہ نہیں جا سکتے تھے، ان کو بھی ظالم پہلے سے زیادہ ستانے لگے۔ وہی کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ اور ستانے لگے اور ظلم کی بھٹی میں بری طرح تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور اہل خاندان بھی آپ ہی کے طرفدار تھے۔